بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ تراویح کے اندر 12ویں پارے کا 3 پاؤں اور 13ویں پارے کا تقریباً نصف پڑھا گیا ہے۔ 12ویں پارے کا جو حصہ تلاوت کیا گیا 3 پاؤں 3 ربع، ان میں تو بڑا حصہ سورہ ہود کا بھی ہے۔ سورہ ہود کے حوالے سے گزشتہ درس میں مختصراً یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور پچھلی قوموں پر جو اللہ جل شانہ کا عذاب آیا اس کو خصوصیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا۔ تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، کیونکہ یہ سب سے پہلی قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، طوفان نوح کی صورت، اور اسی میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی غرق ہونے کا ذکر ہے۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا بھی کی کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرے اہل و عیال میں داخل ہے، آپ اس کو بچا لیجیے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ إنه ليس من أهلك، یہ تمہارے اہل و عیال میں داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھا، وہ ایمان والا نہیں تھا، ایمان سے محروم تھا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کا قریبی وہی ہے جو صاحب ایمان ہو، اگرچہ خونی رشتہ ہو لیکن وہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کا ایمان والے کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اس لیے وراثت کے اندر بھی یہ مسئلہ طے ہے کہ اگر کسی آدمی کا اللہ بچائے بیٹا غیر مسلم ہو تو شرعاً وہ بیٹا وارث نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی کا والد غیر مسلم ہو تو والد بھی اولاد کی وراثت میں حقدار نہیں ہوتا۔ قریبی رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی غیر مسلم ہو تو غیر مسلم کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا، نہ مسلمان کو غیر مسلم مورث کے جائیداد میں سے کچھ ملتا ہے، اور نہ ہی غیر مسلم کو مسلمان کی وراثت میں سے کچھ ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر میاں بیوی میں بھی سے کوئی ایک اللہ معاف کرے غیر مسلم ہو تو شوہر کی جائیداد میں سے شرعاً اس بیوی کا کوئی حق نہیں جو غیر مسلم ہے، اور اسی طرح اگر شوہر غیر مسلم ہے تو اس کا بھی مسلمان بیوی کی جائیداد میں کوئی حق نہیں۔ یہ جو ہے شرعی احکام اور کتابوں کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر بھی بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی کہ اس واقعے سے بھی اسی بات کا پتہ چلا۔ دوسرا جو واقعہ بیان کیا گیا وہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، تو اللہ جل شانہ نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ جل شانہ کی یہ قوم بھی نافرمانی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بکثرت ان سے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، آیت نمبر 52 کے اندر، اے میرے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے تم مغفرت مانگو، ثم توبوا الیہ، تم توبہ طائب ہو جاؤ۔ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں کیا دے گا؟ آخرت کا نفع تو ہے ہی ہے، اس توبہ اور استغفار کی بدولت اللہ جل شانہ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے بارشیں نازل کرے گا جس سے قحط سالی دور ہوگی، ویزدکم قوتا الی قوتکم، اور تمہاری قوت میں، تمہاری طاقت میں اللہ جل شانہ اضافہ کرے گا۔ یہ استغفار کے توبہ طائب ہونے کے ثمرات حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے رکھے۔ توبہ و استغفار کے اور بھی بہت سارے ثمرات 29ویں پارے کے اندر سورہ نوح کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے ذیل میں بیان فرمایا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ استغفار کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تم پر بارشیں بھی نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا
وبنین، اور نرینہ اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہ صرف یہ کہ مال و اولاد کی کثرت ہوگی، اللہ جل شانہ معاشی اعتبار سے بھی تمہیں مستحکم کر دے گا، تمہیں مضبوط کر دے گا۔ یہ توبہ و استغفار کے ثمرات ہیں جو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے، اور ہر نبی نے اپنے قوم کے لوگوں کو ان چیزوں کی تلقین فرمائی، ان چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ آج ہم اہل وطن جس پریشانی کا شکار ہیں، مہنگائی کی جو فضا ہے اور بد امنی اور معاشی عدم استحکام کی جو صورتحال ہے، وہ ہم میں سے کسی پر بھی مخفی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر بھی اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، اجتماعی اور انفرادی دونوں اعتبار سے، وہ توبہ و استغفار، کہ توبہ و استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو ہم پر مقرر کریں جو نیک صالح ہوں، امت کے خیر خواہ ہوں، وطن عزیز کے خیر خواہ ہوں، اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر وطن عزیز کی سالمیت کے لیے وہ جو ہے عمل پیرا ہو، اور عالم اسلام کے لیے وہ خیر خواہ بنے۔ اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں اس چیز کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اور اپنے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے، معاشی استحکام کے لیے اللہ جل شانہ کے سامنے سر بسجود ہو، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سیاسی مباحثوں سے حاصل کچھ نہیں ہے۔ پچھلا رمضان بھی ہمیں یاد ہے، پچھلا پورا رمضان بھی اسی فضا کی نظر ہوا کہ بس سیاسی کم پھیلے ہیں، ایک دوسرے سے الجھنا، ایک دوسرے سے مباحثے۔ لیکن اس سے نہ پچھلے سال کچھ حاصل ہوا تھا، نہ اب کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ ضرورت جس امر کی ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ مجلسوں کو ہم سیاسی مباحثوں کی نظر کر دیتے ہیں، ان مجلسوں کو ہم ذکر کی، تسبیح تلاوت کی مجلس بنائیں، توبہ و استغفار کا اہتمام کریں۔ اس کا اہتمام کریں گے، اللہ جل شانہ ہمارے حالات کو درست فرمائیں۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اور اس پر بھی جو اللہ کا عذاب آیا، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک چیخ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اس چیخ کی وجہ سے روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کے کلیجے بھی ٹوٹ کر باہر نکل آئے، وہ سب کے سب وہیں پر مردہ پڑے ہوئے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، پھر اسی کے ذیل میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور جو ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام یہ رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے یا بھتیجے بتلائے جاتے ہیں۔ یہ قوم بھی ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی جس کو ہم جنس پرستی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس پر بھی اللہ کا سخت ترین عذاب آیا، جس کو اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، ان کا بھی واقعہ پچھلی سورتوں کے اندر آ چکا ہے۔ یہ ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارنے کی گناہ کے اندر، جرم کے اندر مبتلا تھی۔ اللہ کے نبی بار بار تلقین کرتے، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ جب تولو تو برابر سرابر کر کے تول کر دو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو۔ پچھلے ایک درس کے اندر بھی واقعہ آیا تھا، وہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا تعلق صرف دکانداروں کے ساتھ، چیزیں فروخت کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کو عربی زبان میں تطفیف کہا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر ڈنڈی مار دے، یہاں تک کہ نماز کے اندر بھی تطفیف کا عمل، ڈنڈی مارنے کا عمل پایا جاتا ہے۔ احادیث میں فرمایا ہے کہ اس کے رکوع و سجدے کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ نماز کے اندر تطفیف۔ اوقات نکار میں ڈنڈی مار دینا، یہ اس ملازمت کے کام میں، اس اوقات میں تطفیف کے ذیل میں داخل ہے۔ اور اسی طرح کام مفوضہ امور کی ذمہ داریوں کے اندر ادائیگی میں سستی، کاہلی کرنا، ڈنڈی مارنا، یہ سب تطفیف کے اندر داخل ہے۔ یہ بھی ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارنے کے زمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جس طرح ناپ تول میں ڈنڈی
ڈنڈی مار کر کمانا حرام ہے، ایسے ہی وقت پورا دیے بغیر پوری تنخواہ لینا بھی شرعاً ناجائز حرام ہے۔ جتنا وقت دیا ہے اس کے بقدر تو مشاجرہ درست ہے، اس کے بقدر تو اجرت درست ہے، لیکن اس سے زائد لینا یہ شرعاً ناجائز گناہ اور حرام کے ذیل میں داخل ہے۔ جس طرح قرض دے کر بینکوں سے سود لینا حرام ہے، ایسے ہی وقت پورا دیے بغیر پوری تنخواہ وصول کرنا بالکل سود کی طرح حرام ہے۔ اس کی بھی حرام ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں۔ جھوٹ بول کر رشوت سود یہ چیزیں حرام ہے۔ ایسے ہی غلط بیانی کر کے تنخواہ لینا، بیمار نہیں ہے لیکن خود کو بیمار ظاہر کر کے میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرا کر جو ہے اپنی رخصت منظور کرا کر تنخواہیں پوری وصول کی جا رہی ہوتی ہیں، یہ بھی شرعاً حرام کی زمرے میں داخل ہے۔ اس کا بھی وہی گناہ ہے جو ہے جھوٹ بولنے کا گناہ ہے، جو رشوت لینے کا گناہ ہے، جو سود اور حرام کھانے کا گناہ ہے۔ اللہ جل شانہ ان ساری کرتوتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو خاص بات بیان کی ہے وہ دو قسم کے گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو شقی جس کو ہم اردو میں بدبخت کہتے ہیں یا بد نصیب کہتے ہیں، ان کا ذکر فرمایا آیت نمبر 106 کے اندر، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو شقی ہیں بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہاں پر ان کی اونچی اور جو ہے خچر جیسی آوازیں وہ اپنے منہ سے نکال رہے ہوں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دوسرے قسم کے گروہ سعیدوں کا، نیک بختوں کا، خوش نصیبوں کا اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ بعض علماء بزرگان دین فرماتے ہیں سعید نیک بخت شخص کی، خوش نصیب شخص کی 5 نشانیاں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس کا دل نرم ہوتا ہے، دل میں سختی نہیں ہوتی، سنگ دل نہیں ہوتا۔ نمبر 2 اللہ کے خوف سے رونے کی اس کی عادت ہوتی ہے۔ نمبر 3 امیدیں کم لگاتا ہے، دنیا کے اندر اس کی آرزویں کم ہیں، امیدیں کم ہیں۔ جتنا انسان کم امیدیں پالتا ہے اتنا ہی وہ دنیا کے اندر ہلکا ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی وہ ہلکا رہے گا۔ نمبر 4 دنیا سے نفرت ہو۔ نمبر 5 اللہ سے وہ حیا کرتا ہو، جب بھی کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو فوراً یا اس سے پہلے اللہ جل شانہ کا رخ انور سامنے آئے اور اس حیا کی وجہ سے اس بدعملی کو ترک کرے۔ شقی اور بد نصیب بدبخت کی بھی 5 نشانیاں بیان کی گئی۔ نمبر 1 اس کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، گناہ کے گناہ ہونے کا خیال بھی دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 اس کی آنکھیں خشک ہوتی ہیں، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں پر نمی نہیں آتی، اس کی آنکھوں پہ تری نہیں آتی۔ نمبر 3 دنیا کی رغبتیں اس نے پالی ہوئی ہوتی ہیں۔ نمبر 4 امیدوں کی کثرت، اور نمبر 5 بے حیائی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ بدبخت کی 5 بد نصیب شخص کی 5 نشانیاں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سورہ مبارکہ کے اندر یہ واقعات اور پچھلے قوموں کے حالات بیان کرنے کے بعد جو حکم دیا گیا فاستقم کما امرت، آیت نمبر 112 کے اندر فاستقم استقامت کا حکم دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ شیبتنی ہود، کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور علماء فرماتے تھے کہ اس سے مطلب یہ آیت مبارک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آیت کے اندر استقامت کا حکم دیا۔ استقامت کا مطلب یہ آسان مفہومی ہوتا ہے کہ ہر عمل کو ٹھیک طریقے سے درست انداز سے ادا کرنا، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ اب یہ عمل بس اوقات انسان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے کہ ہر عمل کو بالکل ٹھیک طریقے سے درست انداز سے ادا کرے۔ اس لیے عام لوگوں کو تو اسی کا حکم ہے کہ اپنی وسعت کے بقدر، اپنی طاقت کے بقدر اس عمل کو کرے، جتنا درست انداز سے ٹھیک طریقے سے وہ کر سکتے ہو اس کا اہتمام کریں۔ تو استقامت کا اگر تفصیل کے ساتھ مطلب بیان کیا جائے تو انسان اپنے عقائد کے اندر، عبادات
عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاق کے اندر، معاشرت کے اندر، کسب معاش کے اندر، خرچ کرنے کے اندر حدود شریعت کی پابندی کرے، حدود شریعت کی پابندی کرے، اس کو مختصر الفاظ میں استقامت کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 112 کے اندر جو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، اس سے زیادہ کوئی سخت حکم قرآن کریم میں نازل نہیں ہوا، کیونکہ اس کا تعلق دین کے تمام شعبوں کے ساتھ، دین کے تمام احکام کے ساتھ، کہ ہر عمل کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے کرنا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ سخت حکم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ استقامت کا حکم ہے۔ اس لیے بزرگان دین یہ کہا کرتے تھے کہ الاستقامت فوق من 1000 کرامت، کہ ایک استقامت یہ 1000 کرامتوں سے بھی زیادہ بڑھ کر، 1000 کرامتیں اگر کوئی پیر صاحب، صوفی صاحب، اللہ کا ولی دکھائے، اس سے بھی کہیں زیادہ اہمیت کی حامل استقامت کا عمل ہے، ہر عمل کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے ادا کرنے والا کام۔ تو یہ سورہ مبارکہ کا حاصل تھا۔ اگلی جو مکمل سورہ جو گزشتہ تراویح کے اندر پڑھی گئی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ یوسف ہے۔ یہ پوری سورہ مبارکہ اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اس میں تناظر میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں کسی اور سورہ مبارکہ کے اندر نہیں، نہ مختصراً بھی نہیں، نام تو ذکر ہوا ہے لیکن واقعے کے جزیات کا، واقعے کے اجزاء کا کہیں بھی تذکرہ نہیں سوائے اس سورہ مبارک۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات مقرر اللہ جل شانہ نے بیان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جگہ جگہ بیان فرمایا، کہیں کچھ حصوں کو بیان کیا، کہیں کچھ حصوں کو بیان کیا، بس اوقات ایک واقعے کو کئی مرتبہ بھی بیان کیا، اس سے حاصل ہونے والے اہم فوائد کی وجہ سے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ واقعہ صرف اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس واقعے کو احسن القصص فرمایا، یہ سب سے بہترین واقعہ، کیوں؟ اس کے اندر عبرت کا سامان ہم ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ۔ سورہ یوسف در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کی روشنی کی طرف اشارہ ہے، کہ جس طرح ابتدائی زمانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشقتوں والا، حضرات صحابہ کا زمانہ مشقتوں والا، اپنے رشتہ داروں نے، اپنے ہم وطنوں نے وطن سے بے گھر کیا، لیکن بالآخر اللہ جل شانہ نے آپ حضرات کو عروج نصیب فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر بھی تقریباً وہی چیز کہ کہاں ہم میں سے اکثر کو یہ واقعہ یاد ہوتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، یہ جو ہے دوسری بیوی سے تھے، یہ سب سے چھوٹے یہ دونوں ہی تھے، اور اتفاق سے ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا، چونکہ اخلاق میں، خوبصورتی میں، ہر اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام عمدہ تھے۔ اس لیے جب بھی بھائی پوچھتے کہ آپ کو کن سے بیٹوں میں سے، اولاد میں سے کن سے محبت ہے، تو وہ ظاہر کر دیا کرتے تھے کہ یوسف سے مجھے محبت زیادہ ہے، کیونکہ وہ بچپن سے ہی عمدہ اخلاق والے، عمدہ صفات والے تھے، اس لیے فطرتاً ان کی سے محبت اور قلبی تعلق تھا۔ اور پھر چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی، پھر والدہ کی دنیا میں نہ ہونے کی وجہ سے بھی قلبی لگاؤ ان کے ساتھ۔ یہ چھوٹا ہونا بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے والدین کی رغبت و شوقات اس کی طرف زیادہ ہوتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے، تو فرمایا کہ وہ بیٹا جو چھوٹا ہو جب تک بڑا نہ ہو جائے، اسی طرح وہ بیٹا جو غائب ہو جب تک سب کے سامنے موجود نہ ہو جائے، پھر فرمایا کہ وہ بیٹا جو بیمار ہو جب تک تندرست نہ ہو جائے، اس سے محبت رہتی ہے۔ تو چھوٹے ہونے کی وجہ
سے بھی قلبی لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد کی نگاہوں سے دور کرنے کے لیے منصوبہ بنایا اور ایک کنویں میں لے جا کر پھینک دیا، اور ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا اس کنویں سے نکال کر مصر میں لے جا کر انہیں فروخت کر دیا۔ مصر کے ایک بڑی شخصیت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ اللہ جل شانہ نے وہاں آزمائش میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مبتلا کیا۔ اس آدمی کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر فرشتہ ہوئی اور بدکاری کی دعوت دی، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ وہاں سے جیل گئے، 12 سال تک جیل میں رہے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ جل شانہ نے نوازشات کا اعزاز و اکرام کا سلسلہ جاری کیا کہ بالآخر مصر کے ہی بادشاہ منتخب ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا اور سب کے سب مصر میں جا کر آباد ہوئے۔ یہ 12 بھائی مصر میں جا کر آباد ہوئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کہلائے۔ یہ 12 بھائیوں سے نسل چلی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جا کر ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ اور بعض فرماتے ہیں کہ 12 لاکھ کے لگ بھگ ہوگی۔ یہ 12 بھائیوں سے یہ نسل چلی اور انہی کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یہ در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا لقب ہے، انہی کا نام۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو چونکہ وہ 12 بھائیوں سے یہ نسل چلی تھی اس لیے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور بنو اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اصل باشندے ہی وہاں کے حکمران تھے اور ان کی حیثیت غلاموں کی تھی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل انہیں غلامی سے نجات ملی، وہ واقعی اپنی جگہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے سے جو علماء نے فوائد اور سبق ہمیں جو بتلائے وہ اہم ہے۔ پہلا فائدہ یا پہلا سبق ہمیں اس واقعے سے یہ دیا گیا کہ واضح اوقات حسد اپنے قریبی لوگ بھی کر جاتے ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کا اظہار سب کے سامنے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جتنا اپنی نعمت کو چھپا کر رکھیں گے، چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نعمت سے استفادہ بھی نہ کریں، وہ نعمت آپ کے بدن پر بھی نظر نہ آئے۔ بعض بخیل ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی اپنی ان نعمتوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، استعمال نہیں کرتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بد نصیب وہ بخیل ہوتا ہے، دنیا میں رہتا تو وہ غریبوں کی طرح ہے لیکن آخرت میں اس کا حساب مالداروں جیسا ہو۔ دنیا میں غریب اس لیے رہتا ہے کہ وہ نعمت کا استعمال ہی نہیں کرتی، ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کچھ چھین نہ لے۔ اس نعمت کو دنیا میں بھی استعمال سے محروم ہے، تو دنیا میں غریبوں جیسی زندگی گزار رہا ہے لیکن آخرت میں اس کا حساب مالداروں جیسا ہوگا کیونکہ مال تو اس نے جمع کر کے رکھا۔ تو نعمت کا سب کے سامنے اظہار یہ بسا اوقات پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ استعمال اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ کرنے میں مذائقہ نہیں، لیکن اظہار کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور بسا اوقات اپنے سگوں کے سامنے بھی اس سے اجتناب کرے۔ بالخصوص والد کی لیے ذمہ داری ہے کہ کسی ایک بچے کی طرفداری سب کے سامنے ظاہراً نہ کرے۔ اگر کسی کے لیے اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے دل میں محبت ہے تو اس کو دل میں ہی رکھے، اس کا ظاہر کرنے میں اس قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا۔ دوسرا جو اس سے واقعے سے فائدہ حاصل ہوا، علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار مصیبت بھی انسان کے لیے راحت بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والدین سے دور ہو جانا، بچھڑ جانا، جیل میں چلا جانا، یہ ساری مصائب اور تکلیفیں ہی تھیں لیکن بالآخر یہ راحت بنی۔ اس لیے کس عمل کے اندر انسان کے لیے اللہ نے راحت رکھی ہے اس کا انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے جب کبھی مصیبت یا پریشانی کا سامنا ہو تو صبر کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا سامنا کرے، شکوے شکایات زبان پر لانے سے
گریز کریں. یہ ہم لوگوں کا المیہ ہوتا ہے، جب راحت ہوتی ہے تو ہم اپنی زندگیوں میں مست ہوتے ہیں، اور اللہ معاف کرے ذرا سی آزمائش آ جاتی ہے تو شکوے زبان پر چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس پریشانی کے لیے ہم ہی باقی بچے تھے، ہم ہی رہ گئے تھے کہ یہ صدمہ، یہ پریشانی ہم پر مسلط ہو. ایسے موقع پر صبر کا دامن انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہی پریشانی اللہ راحت کا سبب بنا دے. اور تیسری جو اس سے فائدہ حاصل ہوا کہ اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق ہمیشہ اثر رکھتے ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمدہ اخلاق کا نتیجہ تھا کہ وقت کے بادشاہ نے ان کو اپنے نیابت کے لیے، اپنے بعد بادشاہت کے لیے منتخب کیا، بھائیوں کو معاف کیا، بھائیوں کو درگزر کیا. لہٰذا اگر بھائیوں سے غلطی ہو جائے تو انسان کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے. وہ پچھلے ہم لوگوں کا یہ چھوٹا پن ہے کہ جب کبھی کوئی معافی مانگتا ہے تو ہم کہتے تم تو وہی ہو جس نے یہ کیا. پچھلے سارا کچا چھٹا ہم حساب کتاب اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی جب بھائیوں نے جب اس کے سامنے ظاہر ہوا کہ یہ بادشاہ بن چکے ہیں، اب انہوں نے اپنی غلطی کا اظہار کیا. لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ترجیح دے دی، آپ ہمیں معاف کر دیجیے. پچھلا کوئی حساب و کتاب حضرت یوسف علیہ السلام نے سامنے نہیں رکھا، بلکہ فوراً فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ غلطیاں کی. یہ بڑا پن ہوتا ہے انسان کا، یہ عمدہ اخلاق ہوتے ہیں جو اللہ جل شانہ خال لوگوں کو نصیب کرتا ہے. آج اگر صلح کرنے کے لیے دو بھائیوں میں صلح کرنے کے لیے بٹھایا جائے تو سب الجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم نے تو یہ کیا تھا، تم نے تو یہ کیا تھا، تم نے تو یہ کیا. اگر معافی تلافی کرنے میں اگر ہم مخلص ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پچھلا حساب و کتاب بند کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر جو ہے نا معاملہ آگے سلجھ سکتا ہے. اگر ہم پچھلا کھاتا کھول کر بیٹھیں گے، یاد رکھیے وہ مجلس بھی جو صلح کے لیے قائم کی گئی تھی وہ بھی جھگڑے کا سبب بن جائے اور صلح کے بجائے فساد کا باعث بن جائے. اس کے صلح کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ پچھلا کھاتا بند، پچھلا حساب و کتاب بند، جس سے غلطی ہو گئی سو ہو، اللہ کے لیے معاف کرے، اللہ کے لیے وہ سارے حسابات کو ختم کرے، تب کہیں جا کر آگے کی راہ ہموار ہو. ایمان کامل ہو تو مصائب پر صبر آسان ہو جاتا ہے. اللہ خیر کا ارادہ کرے اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق، اللہ خیر کا ارادہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. بھائیوں نے کیا روی برتاؤ رکھا، اللہ نے کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور مرد و زن کا اختلاط ہر حال میں جو نقصان دہ ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور شوہر گھر پہ موجود نہیں، خاتون نے بدکاری کا دعویٰ کیا، اس لیے سب کوئی قریبی بھی کیوں نہ ہو، دو مرد عورتوں کا گھر کے اندر اجتماع یہ بسا اوقات فتنے کا باعث بن جاتا ہے، فتنے کا باعث بن جاتا ہے. بلکہ بعض بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ باپ کو بھی چاہیے کہ خلوت و تنہائی میں اپنی اگر بیٹیاں ہیں تو ان کے سامنے بیٹھنے سے گریز کرے جب تک کہ دوسرے افراد بھی گھر کے موجود نہ ہو. اللہ جل شانہ اس سے حاصل ہونے والا یہ سبق بھی ہے کہ سچا داعی ہر حال میں دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں لیکن پھر بھی وہاں کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ محاورہ ہم نے سنا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں صاف ظاہر ہوتا ہے لکھا ہوا تقدیر کو کوئی ٹلا نہیں سکتا. دونوں نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن آزمائش میں مبتلا ہوئے، ان کو اپنی اولاد سے دور کیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام والدین سے دور ہوئے، جیل کنویں میں پھینکے گئے، غلام بنائے گئے، مصر کے بازاروں میں فروخت کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا. لیکن بالآخر اللہ جل شانہ نے ان کی تقدیر میں راحت لکھی. اللہ جل شانہ سے ہر حال میں رجوع کرتے رہنا چاہیے. انسان پر اچھے حالات آئیں کہ پریشانی کے حالات آئیں، تعلق اللہ سے انسان کا کسی بھی حال میں کمزور نہیں ہو. اور آخری جو اس سے حاصل ہونے والا سبق، انسان کو ہر حال میں ایسے مواقع سے گریز کرنا چاہیے جو لوگوں کے لیے تہمت کا یا شبہ کا باعث بن سکے. اپنے دامن کو، ایک مقتدا اور پیشوا کو حتی المقدور اپنے دامن کو صاف رکھ کر لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وقت کے بادشاہ نے
جیل سے نکالنا چاہا تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کی صفائی چاہی، کہا کہ جا کر پہلے معلوم کرو کہ ان خواتین کا کیا واقعہ تھا جس کی وجہ سے مجھے جیل ڈالنا پڑا، وہاں غلطی کس کی تھی؟ جب حق واضح ہوا پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے۔ تو مجرا کہ ایک مقتدا کو، ایک پیشوا کو ہر حال میں اپنا دامن صاف رکھنا چاہیے، ایسے مواقع سے جو لوگوں کے لیے تہمت کا، فتنے کا باعث بن سکے، یہ شبے میں ڈال سکے، اس سے بھی انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے تشریف لائی۔ بعد میں جب جانے لگی تو حضور ان کو رخصت کرنے لگے۔ اتفاق سے دو انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور کسی خاتون کے ساتھ جا رہے تھے، وہ تیزی کے ساتھ جانے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ رکو، اور پھر ان کو روک کر آواز دی کہ دیکھو یہ جو میرے ساتھ جا رہی ہے میری بیوی ہے، کوئی اور نہیں۔ ان حضرات صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے بارے میں شبہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کی جرات کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کب کسی آدمی کو کے حوالے سے وہ فطرے میں مبتلا کرے، شبے میں مبتلا کرے، آزمائش میں مبتلا کرے، یہ پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ہر حال فتنے کے اور شبے میں پڑنے کے مواقع سے بھی انسان کو گریز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ اپنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا وتب علينا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه آمين برحمته.